بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ہمارے ایکسپریس چینل پر یہ خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو، یہاں موجود تمامی حاضرین کو، ہمارے بہت ہی قابل احترام یہاں کیمرہ مین، ہمارے کچھ دوست یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کو، اور ساتھ ساتھ حسن انصاری صاحب بھی آئے ہوئے ہیں آج آئی برینڈیگو اور محمد رضوانہ فاؤنڈیشن کو دیکھتے یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے آڈیو انچارج اور ان کی پوری آڈیو انچارج کی پوری ٹیم، لائٹنگ انچارج ان کی ٹیم، کیمرہ مین، جب آپریٹر اور جتنے والنٹیئرز ہیں وہ تمام، ماسٹر کنٹرول روم میں ہمارے پروڈیوسر جناب معیز عمر صاحب، جناب حمید منور صاحب، جناب احتشام، جناب کامران، مصباح، ارسلان، شہزل، خرم اور جتنے بھی لوگ کام کریں، علی، یہ سارے لوگ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس ٹرانسمیشن کی روح رواں جناب عدیل سوری صاحب، محترم جناب عمران انصاری، ہنا امان صاحبہ، اور دامے درمے سخنے جس نے بھی اس نشریات کو پیش کرنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے ان سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. ناظرین محترم، پاکستان میں آج 17واں روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 18واں روزہ اختیار کیا جائے گا. پاکستان میں آج 17 رمضان المبارک 1442 ہجری، آج اپریل کی 30 تاریخ ہے، آج جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک ہے. آج ایک اور جمعہ ہمارے سامنے کھڑا ہے اور 2021 عیسوی، آج یوم الفرقان ہے. آج کا دن وہ دن ہے جب حق باطل سے الگ ہو گیا. آج کا دن وہ دن ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا پروردگار کا وعدہ پورا ہوا. آج کا دن وہ دن ہے جب آپ گڑھے سے مخاطب ہوئے، جس گڑھے میں ابو جہل، امیہ، عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، ان سب کی لاشیں پڑی تھیں، اور آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا آج بتاؤ تمہارے بت زیادہ سنتے ہیں یا میرا خدا زیادہ سنتا ہے؟ اور اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو مردے ہیں، یہ کیسے سنتے ہیں؟ تو آپ نے کہا عمر تم سے زیادہ سنتے ہیں. اس لیے کہ وہ سن رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، وہ جان رہے تھے. اللہ نے اس وقت ان کو اس کیفیت میں مبتلا کر دیا کہ رسول کا خطاب سنو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو آج وہی غزوہ بدر ہے، آج وہی کنواں ہے جس کنویں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ہو کہ آج وہی مسجد قریش ہے، آج وہی مقداد بن اسود کی تقریر ہے، آج وہی حضرت سعد بن عبادہ انصاری کا جذبہ ہے، آج وہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ہے، آج وہی حمزہ بن عبد المطلب کی للکار ہے، اور آج وہی اللہ کی کفار پہ پھٹکار ہے. آج یہی ہے، آج کا دن یہی ہے. آج کا مین آف دی میچ مولا علی ہے، آج کا مین آف دی میچ مولا علی ہے، اور مین آف دا سیریز حمزہ بن عبد المطلب ہے. لیکن میچ سارے جیتے ہیں، مین آف دا میچ مولا علی، مولا علی، مولا علی. اور پوری سیریز 3 جگہوں کی سیریز ہے. میں اس کو 3 جگہوں کی سیریز کہتا ہوں ایکچولی. آئیے صاحب، السلام علیکم، کیا حال ہے مکرم صاحب؟ 3 میچوں کی سیریز. پہلا میچ کفار کے ساتھ بدر، دوسرا احد، تیسرا خندق. اب خندق میں تو امیر حمزہ نہیں ہے، ہاں پتہ ہے آپ کو؟ نہیں ہے نا. رسول کریم نے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا، کیا جب انہوں نے حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں خندق کھود لیں، تو آپ نے کہا آج سے سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. تو ابن حبان نے لکھا کہ سلمان فارسی نے پوچھا مجھے ایسا اعزاز کیوں ملا، کہ مجھے آج اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب بہت یاد آئے کہ مشورہ وہی دیتے، تو مشورہ تم نے دیا. تو حمزہ تو خندق میں بھی تھے، اس لیے مین آف دا سیریز ان کو کہا جاتا ہے. اور ہر جنگ کے مین آف دا میچ میرا علی، تیرا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی، میرا علی، تیرا علی، مولا علی، مولا علی، مولا علی. تو آج ذوالفقار تو نہیں اتری تھی، لیکن آج تلوار تھی علی کے ہاتھ میں. ذوالفقار تو احد میں اتری تھی. اچھا کیسی بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ احد میں ہار گئے تھے. ہارنے والی جنگ میں کبھی تلواریں اترتی ہیں؟ آپ اسی دن تو جیتے تھے. ایکچولی
احد آپ کی جیت ہے, بدر بھی جیت ہے, لیکن احد تو ایکچولی آپ کی جیت ہے کہ پتہ چل گیا تھا کہ کس نے منافقوں کو خبر کی تھی, ہمارے میں سے کوئی نہیں تھا. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا, قرآن نے فرمایا, اے نبی تم تو ان پر بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہو, اگر تم تنخو اور تیز مزاج ہو تو بھاگ کھڑو, انہیں معاف کر دو, گلے لگا لو ان کو اپنے. تو احد میں کوئی صحابی رسول کا غدار نہیں تھا کیونکہ وہ صحابی تھے. احد کے سارے صحابہ پر میرا سلام, چاہے وہ عبداللہ بن جبیر ہوں جن کے لیے بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ جگہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. خالد بن ولید کو جیتنا تھا کیونکہ خالد بن ولید کو آگے جا کے سیف اللہ بننا تھا, اللہ کی تلوار بننا تھا. اللہ کی تلوار نہ کفر کے دور میں ٹوٹ سکتی ہے, نہ کفر ترک کر کے اسلام قبول کرنے کے دور میں ٹوٹ سکتی ہے, وہ تلوار تھی. لیکن آج کا دن تو بڑا اہم دن ہے. آج کا دن تو در حقیقت فرق کرنے کا دن ہے, فرق حق اور باطل کے درمیان فرق. یہ فرق آپ کیسے کریں گے, کیسے پتہ چلے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلتے ہیں, بدر کے مقام پر پہنچتے ہیں. آپ سب جو مدینہ ہو کر آئے ہیں, اگر وہ پرانے راستے سے گزرے ہیں, جو سڑک پرانی سڑک ہے, اس سڑک پر مسجد عریش بھی ملتی ہے, بدر کا میدان بھی ملتا ہے. وہاں پر آپ پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کہتے ہیں ہم یہاں نشیب سے میں نہیں بلکہ اوپر قیام کریں گے, خیمے لگا دیتے ہیں. بڑی چالاکی کے ساتھ ایک پلان بنایا گیا تھا کہ جیسے مسلمان قافلے لوٹنے نکلے, اور خبر یہ کی گئی تھی کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے اور یہ تجارتی قافلے جسے لوٹ لیا ہے, تو ہمیں اب حملہ کرنا چاہیے. تو ایکچولی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بدر پہلی ڈیفینسو وار تھی. اٹ واز ناٹ این اوفینسو وار, اٹ واز اے ڈیفینسو وار. اس لیے کہ مدینے پر حملہ ہو رہا تھا, اور مدینے پر دیکھیں اگر یہ اوفینسو ہوتی تو مکے پر حملہ ہوتا. مدینے والوں پر حملہ ہو رہا ہے تو مدینہ بچایا اور خود باہر نکل کر آئے تاکہ مدینے کے اندر داخل نہ ہو سکے. مدینے سے باہر آئے بدر کنویں کے پاس اور آ کر اپنی صفیں مرتب کیں. صحابہ کرام اس وقت ٹوٹل 11 تلواریں تھیں. کتنی؟ 11 تلواریں تھیں, 5 نیزے تھے, چند تیر تھے, کچھ کمان تھے, اور کسی کے پاس برچھی تھی, کسی کے پاس لاٹھی تھی, کوئی ڈنڈا لیے کھڑا تھا, یہ سب تھا, کچھ نہیں تھا. اور اونٹ تو تھے ہی نہیں سوائے 2-3 اونٹوں کے, باقی کچھ گھوڑے تھے. ادھر اونٹ, گھوڑے, تلواریں, برچیاں اور تلواریں تو شروع سے لوگ لے کر چلے نا. ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی, بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. تو اس میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کے باپ دادا, جن کے ابا وغیرہ جو تھے, تو یہاں پر وہ سارے لوگ وہ تھے. اور انہی کا خاندان آگے چل کر آپ کو کربلا میں بہت سے لوگ نظر آئیں گے جو ولید عتبہ کی اولادوں میں سے ہیں. تو بہرحال آپ یہ انداز چھوڑیں, ہم اس پر کیوں پڑھیں اور ہمیں کیا ضرورت پڑے گی. لیکن جب آپ نے مرتب کی صفیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا. ایک دعوت مبارزت ہوتی ہے جنگ سے پہلے. کیا ہوتی ہے؟ دعوت مبارزت نہیں, مبارزت, دعوت مبارزت ہوتی ہے کہ آپ بھیجیں اپنے پاس, اپنی طرف سے کسی کو بھیجیں. کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے ایک صحابی رسول کو بھیجا. لیکن اس سے پہلے میں, کیونکہ جنگ کا نقشہ ہے, جنگ کے نقشے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر پہنچنے سے پہلے جب آپ کو اطلاع مل گئی تھی کہ یہ سب حملہ ہونے والا ہے, تو آپ نے مہاجرین اور انصار کا ایک اجلاس طلب کیا. کیونکہ قرآن کی آیت آپ کی زیر پیش خیمہ تھی اور پیش نظر تھی کہ وشاورہم فی الامر. یہ قرآن کی آیت آپ کے پیش نگاہ تھی. کیونکہ نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن نبی جب مشورہ کرتا ہے تو اوروں کو بھی مشورہ کرنا چاہیے. حالانکہ نبی کو تو اللہ جو کہتا ہے نبی وہی کرتا ہے, لیکن چونکہ نبی مشورہ کرتا ہے تو اوروں کو بھی مشورہ کرنا چاہیے. تو آپ نے مہاجرین اور انصار کو مشورے کے لیے طلب کیا. مہاجرین نے جانثاری کا یقین دلایا, لیکن آپ انصار کے جواب کے منتظر تھے, کیونکہ انصاریوں کا علاقہ تھا, مہاجرین کا علاقہ نہیں تھا, انصاریوں کا تھا. آپ نے بہت منتظر تھے. آپ نے دوبارہ مشورہ فرمایا تو انصار میں سے حضرت سعد بن عبادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ,
انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے. انہوں نے کہا غالباً آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میرا روئے سخن تمہاری طرف ہے. اس پر سعد بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور گواہی دیجیے جو کتاب آپ لائے ہیں وہ حق پر ہے، اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا عہد کیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرف مرضی ہو تشریف لے چلیے. جملے سنتے جائیے گا. جس طرف مرضی ہو تشریف لے چلیے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. اگر آپ ہم کو سمندر میں گرنے کا حکم دیں گے تو ہم اس میں بھی گر جائیں گے، اور ہم میں سے ایک شخص بھی باقی نہیں رہے گا. انصاری سردار کے جذبہ دیکھ کر نگاہ ختم نبوت، نگاہ خاتم النبیین، نگاہ سید المرسلین، نگاہ رحمت اللہ العالمین تحسین فرماتے ہیں. اور اسی وقت ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت مقداد بن اسود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کھڑے ہوتے ہیں اور جن الفاظ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جن الفاظ میں انہوں نے اپنی حمایت کا یقین دلایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے آج تک کسی نے ایسی حمایت کا یقین نہیں دلایا. مجھے آج تک کسی نے ایسی حمایت کا یقین دلایا انصاریوں میں سے. اور وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح نہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح نہیں جس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہارا رب دونوں یہاں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں آپ کے بائیں، ہم آپ کے دائیں آپ کے بائیں، اور آپ کے آگے آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ لڑیں گے. جس طرح شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں اس طرح ہم آپ کے گرد رہیں گے. جس طرح شمع کے گرد، یہ انہیں نے رجزی اشعار پڑھے، جس طرح شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں اس طرح ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اور ہم وہی کریں گے جو آپ کہیں گے. آپ کہیں گے کٹ جاؤ خدا کے لیے، ہم کٹ جائیں گے. آپ کہیں گے مٹ جاؤ خدا کے لیے، ہم مٹ جائیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے، خدا کو نہیں دیکھا. آپ نے کہا خدا ہے، اللہ ہے، تو ہم نے بھی مانا کہ اللہ ہے. ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اسے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. ہم نے آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کا جذبہ، آپ کی دیانت، آپ کی وفا کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا ہے. ہم بھی وفاداری کریں گے، غداری نہیں کریں گے. یہ مقداد بن اسود کی تقریر تھی. اور جب یہ جذبہ دیکھا تو آپ نے مجاہدین کو مشرکین کے خلاف تیار ہونے کا حکم دیا. مسلمانوں کے ذوق شہادت اور ذوق جہاد کا یہ عالم تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص، یہ سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی تھے، حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس خیال سے چھپتے پھر رہے تھے کہ کہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے واپس نہ کر دیے جائیں. چھپ رہے تھے، چھپ رہے تھے کہ کہیں آپ کو کم عمر ہونے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بچوں کو واپس پوچھا تو عمیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے. ان کی بے قراری دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو گئے اور آپ نے انہیں جہاد میں شرکت کیا. سب سے چھوٹے صحابی جو جہاد میں شریک ہوئے وہ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور پھر وہاں پر غزوہ بدر میں شامل مسلمانوں نے جس قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا، میں آپ کو بتاؤں، جب میں دعوت معارضت کی بات کر رہا تھا تو دیکھیں وہاں کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا کون ہے، یہاں ہمارا یہاں کون ہے. وہ سب جانتے تھے کہ ہمارے صرف رسول ہے. یہ ماموں آ رہا ہے، یہ میرا نہیں ہے. بات کو بات سمجھا، یہ ماموں آ رہا ہے، یہ میرا نہیں ہے. بیٹا باپ کے خلاف کھڑا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تلوار عبد الرحمن تک گئی. عبد الرحمن کی تلوار باپ کے پاس آئی اور سینے پہ آ گئی. باپ کو دیکھا عبد الرحمن نے، تلوار ہٹا دی.
ابو بکر نے تلوار لگ دی، عبد الرحمن بھاگ گئے. بس جب اسلام لے کر آئے تو عبد الرحمن بن ابو بکر جب اسلام لے کر آئے تو کہنے کہ بابا وہ بتائیے جب میں بھاگ گیا تھا تو آپ نے میرا پیچھا کیا تھا لیکن میں کفار کے غول میں چلا گیا تھا، آپ میرا پیچھے کیوں کر رہے تھے؟ میں تو آپ کو بیٹا تھا، میں نے تلوار آئی ہٹا دی. حضرت ابو بکر نے کہا تو نے تلوار ہٹائی کیوں ہٹائی؟ میں تو مصطفیٰ کے لیے تجھے مار دیتا. یہ بڑی اہم بات ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جلیل القدر صحابی، یہ مگر اس وقت کی بات ہے جب آپ ایمان نہیں لائے تھے، آپ کے میں تجھے مار دیتا. یہ وہ صحابی ہیں جن کو جب پتہ چلا تھا کہ حضرت امام حسین کے خلاف سارا کام ہو رہا ہے اور بیعت لینے کی تیاری کی تو یہ پہاڑیوں میں چلے گئے. تو انہوں نے کہا تھا ایسے موقع پر میں مدینے میں بھی رہنا نہیں چاہتا جہاں حسین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو. عبد الرحمن بن ابو بکر یہ اس وقت یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ سارے صحابہ کے بچے سب امام حسین کے ساتھ تھے. تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو ہو نہیں سکتا. تو اچھا ماموں کی بات میں نے آپ سے کی تھی، اس میں چچا بھتیجے کے خلاف ہے، بھتیجا چچو کے خلاف ہے، بھانجا ماموں کے خلاف ہے. ماموں کون ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں ابن حشام کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور یہ کہہ کر قتل کیا اے دشمن رسول جا واصل جہنم. بھائی کوئی دکھایا ایسا جذبہ لا کے؟ نہیں، کوئی دکھا دے مجھے ایسا جذبہ لا کے. اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر شبیہ رسول، لوگ ان کو رسول اللہ جیسا کہتے تھے کہ جب وہ شہید ہوئے تو لوگوں نے احد میں اڑا دیا تھا. حضرت آج مصعب کیسے آپ ٹھیک ہے بیٹا؟ ان کے صاحبزادے کا نام مصعب ہے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بتاؤں انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ کو قتل کیا، سگے بھائی. اور اسی طرح بہت سے صحابہ کرام نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل کر کے اپنی دینی غیرت، اپنی حمیت اور خاتم النبیین سے اپنی محبت کا ثبوت دیا. دیکھیے بات یہ کہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ دعوت مبارزت دی جائے. اور مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ جب دعوت مبارزت کا وقت آیا تھا تو اس وقت عتبہ نے کہا تھا کہ کس کو ہماری طرف بھیج رہے ہو؟ تو رسول اللہ نے ایک صحابی کو بھیجا. انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے برابر کا نہیں ہے. غرور کا عالم دیکھیں، یہ ہمارے لیول کا نہیں ہے، اپنے خاندان سے کسی کو بھیجو. تو حضرت حمزہ گئے تھے، 4 سیکنڈ میں واپس آ گئے تھے. کتنے؟ 4 سیکنڈ. 4 خلیفہ ہیں، 4 سیکنڈ تھے، ٹائم زیادہ نہیں لگایا. وہ گئے، انہوں نے کہا مجھے بلایا، لو مار کے واپس ختم. حضرت حمزہ کو دیکھ کے لوگ ڈر جاتے تھے. حضرت حمزہ کو ایسا روب تھا بنی ہاشم کے سردار کا، دیکھ کے ڈر جاتے تھے لوگ. حمزہ ہے بھائی، حمزہ کا مطلب ہے شیر دوڑتا آ رہا ہے. جیسے حمزہ کو دیکھا ڈر گیا، وہ جیسے ڈرا تلوار سینے میں اتاری، واپس آ گئے. 4 سیکنڈ لگے تھے اسے، واپس آ گئے. یہ اتنا بڑا آدمی بنتا تھا، تو فارغ ہو گیا بھائی. یہیں سے تو رو پڑا، یہیں تو رو پڑا. ادھر سے آواز آئی اب کون ہے؟ آدمی دیکھا میں ہوں. بڑا آدمی چاہیے تھا نا، بڑے آدمی چاہیے تھا نا. میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. مجھ سے بڑا کوئی سردار، میرے باپ سے بڑا کوئی سردار تھا آؤں. تو ولید اور شیبہ نے کہا ہاں تیرا باپ بہت بڑا سردار تھا، مانتے تو یہ ہمارے مقابلے پر آ جا. حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کون سے دوسرے صحابی تھے جو نکلے تھے، ابھی میں بتاتا ہوں. یہ دونوں ایک ساتھ نکلے تھے اور سب سے پہلے ولید کو مارا حضرت علی نے، اور شیبہ کو صحابی نے زخمی ہو گئے تھے. اب دماغ ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آ جائے گا، یاد آ جائے گا. تو مطلب یہ کہ وہ پھر اس کے بعد زخمی ہوئے، لیکن بعد میں وہ شہید نہیں ہوئے تھے وہ، مگر وہ زخمی ہو گئے تھے. لیکن حضرت علی نے یک کے بعد دیگر دونوں کو فارغ کیا. حضرت حمزہ نے 1 مارا، علی نے 2 مارے. بس جب علی کی تلوار چلنی شروع ہوئی تو کفار میں ہلچل، مطلب یہ نہیں کہ کفار میں ہلچل ہے، ایک شور ہے ماتم کا، ایک شور ہے ماتم کا. کیا؟ کفار میں ہلچل ہے، ایک شور ہے ماتم کا. میدان میں نکل آیا علی مکرم کا، میدان میں نکل آیا علی مکرم کا. مکرم رسول ہیں، ان کا علی نکل آیا میدان. مکرم تو رسول ہے نا، رسول مکرم. مصرع دوسرا بھی بنایا ہے میں نے بیٹھے بیٹھے. کفار میں ہلچل ہے، ایک شور ماتم کا، میدان میں نکل آیا علی مکرم کا.
بس میں مکرم کو دیکھا, میں نے کہا رسول مکرم ہی تو ہے. مدینہ مکہ مکرمہ ہے, رسول مکرم ہے. مدینہ محتشم ہے, رسول محتشم ہے. تو اگر مکہ آج مکرم ہے تو رسول کی وجہ سے مکرم ہے. ہاں اسی لیے مکرم ہے کہ رسول کی وجہ سے مکرم ہے. کیا تھا وہ انت ہلیوں بے حاضل بلد ہے مکرم, کیفیت میں اب انت ہلیوں بے حاضل بلد ایک آیت تھی, لا اقسم بہذا البلد ما انت ہلیوں بے حاضل بلد. آپ تو کس وجہ سے لا اقسم بے حاضل بلد کیوں ہے؟ رسول کے چلنے پھرنے کی وجہ سے ہے. مدینہ بھی رسول کے چلنے پھرنے کی وجہ سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مولا علی میدان میں آئے ہیں تو ان کا جذبہ دیکھ کر, بڑا تاریخی جملہ ہے جو ابو سفیان نے اس وقت ابو جہل کے مرنے سے پہلے کہا. اس نے کہا یہ وہی علی ہے, تمہیں یاد ہے, یہ کھڑو کر, یہ وہی علی ہے جس نے کہا تھا جب محمد نے کہا تھا حل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا تھا حل من الناصر, جب رسول اللہ نے دعوت ذو العشیرہ کے موقع پر کہا تھا حل من الناصر. ابو جہل بھی رشتہ دار ہوتا تھا نا قریبی, تو سارے کنبے کے لوگوں کو, ابو سفیان تو تھے ہی رشتہ دار, خیر کنبے کے لوگوں کو جمع کیا تھا حل من الناصر. تو اسی نے کھڑو کے کہا تھا کہ میں مدد کروں گا. دیکھو کیا کر رہا ہے, دیکھو کیا کر رہا ہے. اب سنیے, اب ذرا غور سے سنیے. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی پشت پہ سے اونٹنی کی اوجڑی ہٹا رہی تھی تو اس وقت 4 لوگ تھے جو ہنس رہے تھے. ان میں تھا ابو جہل, مغیرہ, ولید, شیبہ. اور آپ نے غضبناک آنکھوں سے دیکھ کر کہا تھا تم نے میرے باپ کی پشت پر اوجڑی ڈالی ہے جس پر جبرائیل آتے ہیں, سینے پر پشت پر آتے ہیں جبرائیل, تم نے میرے باپ کی پشت, تم چاروں مارے جاؤ گے. چشم تصور سے چشمان سیدہ نے دیکھ لیا تھا, چشم تصور سے چشمان سیدہ نے دیکھ لیا تھا کہ ان کو مارنے والا میرا شوہر ہی ہوگا. چاروں کو حضرت علی کی تلوار لگی ہے, چاروں کو حضرت علی کی تلوار لگی, چاروں کو. ابو جہل کو ٹانگ پہ لگی تھی, وہاں سے بھاگا تھا, وہ بھاگا تو معاذ اور محفوظ نے پکڑ لیا آگے. چھوٹے دونوں بچے تھے, ماں بہت مارتا تھا ان کو, آگے پکڑ لیا معاذ اور محفوظ. پہلے تلوار ماری تھی حضرت علی نے, بھاگا تھا نا, بھاگ رہا تھا تو تلوار ٹانگ پہ لگی اس کے, ایسے تلوار ٹانگ پہ لگی, بھاگا تو لڑکھڑا کے گر پڑا. تو معاذ اور محفوظ نے پکڑ کے اس کو مارنا ہی چاہا تھا کہ اس نے آواز لگائی عبداللہ ابن مسعود میں سردار ہوں, کیا بچے ماریں گے مجھ کو؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے سارا کام چھوڑ, بولا میں آ رہا ہوں تجھے مارنے کے لیے. اور بچوں کو ہٹایا اور گردن اتار دی اور کہا اب تو خوش ہے, اطمینان ہو گیا تجھے. مطلب ان کا تکبر کا عالم دیکھیے کہ مرتے مرتے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تو سردار ہوں, مجھے تو بچے کیوں مار رہے ہیں. کلچر بھی تھا نہیں, کلچر کے ساتھ ساتھ ان کے تکبر کو تو خاک میں. کلچر کہہ دو گے تو پھر تو یہ لگے گا کہ جیسے کلچر اہل عرب کا پورا, اہل قریش میں بنی ہاشم کا بھی تھا. بنی ہاشم کا تو کلچر نہیں تھا, اہل عرب میں ان کا کلچر اس لیے تھا, کلچر بھی نہیں تھا, ان کا یہ تکبرانہ انداز تھا. اسی کو تو مخاطب کیا رسول اللہ نے گھڑے میں. آج تمہارا غرور خاک میں مل گیا, آج کس بات پکڑے ہو, اب تم مر گئے تم, اب تو تمہاری کوئی. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ چاروں, یہ جو حضرت فاطمہ نے ان چاروں کو دیکھا تھا جناب سیدہ نے, خاتون جنت نے, ان کو حضرت علی نہیں, وہ تو ابو جہل بچ گیا کیونکہ وہ بھاگا ہے. تو تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے 2 بچوں کو بھی سرفراز فرمانا تھا نا, معاذ اور معوذ کو, تو ان کا نام آنا ضروری تھا. جاتا میں بتا رہا ہوں نا, یہ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ علی کی تلوار ایسے چلی جیسے دائیں ٹانگ پر اس کی, تو جب بھاگ رہا تھا تو سوری بائیں ٹانگ پر, تو یہ بھاگ رہا تھا تو بائیں ٹانگ پہ لگی, یعنی آپ نے جب ماری تو گھوڑے پہ سوار تھا اور آپ نے اس طرح سے تلوار ماری ہے. ایک پورا منظر کشی ابن اسحاق نے تاریخ میں کی ہوئی ہے کہ حضرت علی کی کتنی بار تلوار چلی اور کتنی. حضرت علی نے قریباً 32 یا 34 کے قریب لوگ ان کے ہاتھوں مارے گئے. حضرت حمزہ نے 17 لوگ مارے, اور یہ سب اپنا بے سر و سامانی کے عالم میں بھاگے. یہ مسلمان ان کا پیچھا کیا, پھر رسول اللہ نے باوجہ اس پیچھے کو روکا اور ان کو واپس آنے کو کہا. اس وقت نبی کا چہرہ, اور اس وقت رسول کی صاحبزادی حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اس وقت بہت تکلیف میں تھی. تو حضرت عثمان نے کہا میں کیا کروں, میرے اوپر کیا جہاد کے احکامات فرض نہیں ہیں؟ کہا ہیں, تم جہاد میں ہو, بس رقیہ کی تیمارداری کرتے رہو, تم بدری ہو. تو رسول اللہ کو ایک طرف خوشی کی خبر ملی کہ آپ نے کفار پہ غلبہ پایا, اور ایک آپ کو دکھ کی خبر ملی کہ حضرت رقیہ انتقال کر گئیں. لیکن جہاں وہ دکھ تھا وہیں حضرت عثمان کے لیے ایک مجدہ نعمت بھی تھا کہ آپ نے کہا میری ایک اور بیٹی تیرے حوالے.
اب آپ ذوالنورین ہو گئے ہیں, 2 نور والے ہو گئے ہیں. آپ کون ہو گئے؟ آپ 2 نور والے ہو گئے ہیں, 2 بیٹیاں ملی, 2 نور والے. تو یہ جنگ بڑی اہم جنگ تھی. اس جنگ نے فرق واضح کیا ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ عربوں کا جب دستور تھا تو نامور سپہ سالار میدان میں اترا کرتے تھے, جو میں نے آپ کو بتایا. تو جو حضرت عوف تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت معاذ, اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن رواحہ, یہ شروع میں نکلے تھے. جو میں نام آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, شروع میں یہ لوگ نکلے تھے. عبداللہ بن رواحہ شروع میں نکلے تھے ایکچولی. تو ان کو دیکھ کر عتبہ نے پہلے ان کے نام دریافت کیے تھے کہ تم کون ہو. تو انہوں نے کہا بھائی میں معاذ ہوں. انہوں نے کہا میں عبداللہ بن رواحہ ہوں. یہاں پر وہ مجھے نام یاد نہیں آ رہے تھے, تو وہ نام انہوں نے کہا یہ میرے برابر کے نہیں ہیں, یہ میرے مقابلے کے لوگ نہیں ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ حمزہ عبد المطلب. جن صحابی کا میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ تھے حضرت عبیدہ. حضرت عبیدہ سے ان کا تھا, حضرت عبیدہ بن حزام تھا یا کچھ تھا, لیکن حضرت عبیدہ ان کو کہتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ نہیں تھے, ابو عبیدہ بن جرہ دوسرے ہیں, حضرت عبیدہ تھے. اور ان تینوں صحابہ نے چونکہ اپنے چہرے چھپا رکھے تھے, نقاب تھے چہروں پہ, وہاں جا کے کھولے تھے نا. یہ لوگ یہ تھوڑی تھی کہ پہلے چہرے دکھا جاتے, اتار دیتے نقاب وہاں سامنے آ کے, اب دیکھو کون ہے. تو تب جب ان کے بارے میں بتایا گیا تو عتبہ کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے جوڑ کے ہیں. تو یہ تینوں ان کو بھی آپ دیکھیں, آپ یہ جنگ میں بھی ان کا تکبر اور ان کا بس یہ کہ شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کیا تھا, اور حضرت عبیدہ کو حضرت علی نے اپنے شانوں پہ اٹھایا تھا. جہاں تک میں نے پڑھا ہے, حضرت عبیدہ کو حضرت علی نے اپنے شانوں پہ اٹھایا تھا, ان کو خیمے پہنچایا تھا, خیمے پہنچا کے واپس آئے تھے, اور پھر شیبہ کو مارا تھا. شیبہ کو مارا تھا, شیبہ انتظار کر رہا تھا, شیبہ کو مارا تھا. شیبہ سمجھ رہا تھا ایک کو میں نے زخمی کیا ہے, دوسرے علی سے کیسے لڑیں گے, علی سے تو کوئی لڑ ہی نہیں سکا. اصل میں علی سے تو کوئی لڑ سکتا ہی نہیں تھا, اور کوئی لڑ ہی نہیں سکا. عبد الرحمن ابن ملجم نے تھوڑی قتل کیا ہے, علی شہید ہوئے. عبد الرحمن ابن ملجم نے قتل نہیں کیا, علی شہید ہوئے. نہیں بات سمجھے, وہ قتل نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ وہ خود شہادت نہ چاہتے, کیونکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک ہی رات مجھے پتا تھا میں اس دن نہیں مارا جاؤں گا. میری زندگی ایک ہی رات ہے, مجھے پتا ہے باقی ساری راتوں میں تیار رہتا تھا کہ میں کب مجھ پر حملہ ہو جائے. میں صرف ایک رات جان کے بہت, وہ جو نیند میں نے لی ہے اس کے بعد مجھے کوئی نیند کی حاجت نہیں ہوئی. میں تہجدوں کیا, میں ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہا, کیونکہ میں نیند لے چکا تھا. میں ہجرت کی رات ایسا سویا, ہاں نہیں میں ایسا سویا ہجرت کی رات کہ میں مجھے نہیں پتا کہ میں کب اٹھا, کیونکہ میں اس دن جانتا تھا کہ میں اسی دن قتل نہیں کیا جاؤں گا, کیونکہ مجھے صبح امانت سپرد کرنی ہے. رسول کہہ کر گئے, ایسا یقین کوئی رسول پلا کے دکھائے. کہ میں اتنا اس کے بعد سویا, ایک کوفے میں خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ میں اس رات اتنا سویا کہ اب مجھے سونے کی حاجت نہیں ہے. یہ آخری خطبے ہیں حضرت علی کے, اور پکارا اس کو. وہ 2 دن پہلے آیا ہوا تھا, مسافر تھا, 2 دن پہلے آیا ہوا تھا. اس کو کہا, اور مجھے پتا ہے اس مسجد میں میرا قاتل موجود ہے, تو سن لے کہ علی کو سونے کی عادت نہیں ہے, وہ جاگتا رہے گا, اور وہ جانتا ہے کہ علی کو کون قتل کرے گا. وہ آ چکا ہے یہاں پر, 2 دن بعد شاید تم میرے قتل کی خبر سنو, تو سلونی پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو, پھر شاید میں تمہارے درمیان نہ ہوں. بہت سے لوگ ہنسنے لگے, بہت سے لوگ عجیب باتیں کرنے, لیکن مولا کے جو چاہنے والے تھے, علی سے جو عشق کرتے ہیں, وہ آج بھی خواب میں کہتے ہیں مولا کو دریافت کر کے سلونی. جو جواب ان کے ذہنوں میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ حضرت علی خواب میں آ کر دے جاتے ہیں. سبحان اللہ, کیا کہنے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے علی کون تھا. علی کو سمجھنا ہو تو پہلے اپنے کسی بزرگ کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلے بزرگ کو سمجھیں, بزرگ کے طریقے کو سمجھیں. میں ان بزرگوں کی بات نہیں کر رہا جو اولیاء کرام, اپنے بزرگ کو پہلے اپنے بزرگ کو دیکھیں. ذکر چھیڑیں کبھی ان کے سامنے علی کا. بزرگ کیا ہے, اگر وہ خوش ہو جائیں اور کہ بیٹا تم نے بڑا اچھا ذکر چھیڑا, تو سمجھ لو تمہاری نسل اچھی ہے. اور اگر اچھے نہیں ہو تو سمجھ لو تمہاری نسل خراب ہے. چیک کرو. ہم تو اپنے نانا کے سامنے جب ذکر کرتے تھے
تمہارے نانا کہتے ہیں بیٹا اور ذرا بولو، ہم تو تمہاری توتلی زبان سے سننا چاہتے ہیں، اور بتاؤ۔ ہم اپنے والد کے سامنے، دادا کو ہم نے اپنے دیکھا نہیں، میری دادی عائشہ میں وہ بیٹا ہاں نعت سناؤ، ہاں اہل پنجتن کا ذکر جائے، میں تو پنجتن غلام ہوں، تو ہم تو اپنے گھر میں تمتماتے ہوئے چہرے دیکھتے تھے، تو ہمیں تو ہماری نسل کا پتہ ہے، ہمیں تو ہماری نسل کا پتہ ہے۔ آج جس کے گھر میں علی کا ذکر اور چہرے بجھ جائے، نسل چیک کرے پلیز، اس کو ضروری ہے، کرنا پڑے گا، آگے سے کرو چیک، پیچھے سے جا کے کہیں کو خون وون جا کے کہیں شام سے تو نہیں ملتا، چیک ویک کر لو، ضروری ہے چیک کریں، شجرہ چیک کریں، کھنگالو اپنے شجرے، محمد مصطفیٰ سے محبت کے لیے کھنگالو اپنے شجرے، اگر شجرے صاف ہے تو علی سے محبت بھی ہوگی، اگر شجرے صاف ہے تو عمر سے محبت بھی ہوگی، اگر شجرے صاف ہے تو ابوبکر سے محبت بھی ہوگی، عثمان سے بھی ہوگی، لیکن ایکچولی جو نسل کا پتہ چلے گا وہ علی سے محبت سے چلے گا۔ باقی یہ سارے اگر نہیں ہوتے، یہ چاروں تھے، چاروں بدری ہیں، چاروں عشر مبشرہ میں، چاروں رسول کے ساتھی ہیں، چاروں سمتوں کی طرح ہیں، چاروں دیواروں کی طرح ہیں، چاروں سمجھ لو کہ محمد کے 4 حرف کی طرح ہیں، میم ہے میم دال، یہ چاروں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو چاہے وہ حضرت ابو عبیدہ ہوں، چاہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہوں، چاہے وہ عبداللہ بن رواح ہوں، چاہے عبد الرحمن بن عوف ہوں، چاہے جابر بن عبداللہ ہوں، چاہے وہ حضرت عمار یاسر ہوں، جو بھی ہوں، جس کی تلوار بدر کے میدان میں چلی ہے، صرف رسول اللہ نے یہ فرمایا، بس میں کہہ کر وقفے کی طرف جا رہا ہوں، بلکہ پھر تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں، بلکہ وقفہ لے لیتے ہیں، پھر تلاوت کی طرف آئیں گے، کہ بھائی اتنا میں کہنا چاہتا ہوں، ہاں وقفہ لے لیتے ہیں، کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد عریش وہاں پر اب بنی ہے، پہلے چھپر تھا، آپ وہاں عبادت کرتے تھے، وہاں پر آپ نے دعا کرتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے تھے، اے اللہ آج اگر ان مٹھی بھر مومنوں کی تو نے لاج نہ رکھی، اس کا مطلب بدری صحابہ کی اہمیت دیکھ لیں، لاج کن کی رکھنے کو کہہ رہے ہیں؟ ان کی لاج اگر نہ رکھا، اپنی بات نہیں کر رہے، اگر آج تو نے ان مٹھی بھر مومنوں کی لاج نہ رکھی تو تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، ان کی لاج رکھنا۔ پھر آسمان سے حضرت جبرائیل بھی اترے، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خود اپنے کاندھوں سے کاندھا ملائے ہوئے جبرائیل کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، وہ سفید کپڑوں میں تھے، میں شکل نہیں دیکھ سکا، لیکن مجھے پتا تھا کوئی فرشتہ ہے، کیونکہ کاندھے سے کاندھا ٹکرا رہا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کاندھا ٹکرا رہا ہے، فرشتے ادھر آئے تھے میدان میں، کیونکہ رسول کی دعا تھی، کوئی معمولی دعا تھی، کس معمولی دعا تھی؟ اللہ تو گوارا ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا اپنے محبوب اس طرح پکارے، اور سارے فرشتوں کا جو جا سکتے ہیں جائیں، جو جا سکتے ہیں جائیں، یہ پہلے سے بتایا تھا کہ کسی کو جانا ہے، جب اللہ یہ کہتے ہیں نا تو اللہ پہلے سے علم رکھتا ہے کہ کس کو جانا ہے، تو صرف کوئی فرشتوں کی تعداد نہیں اتری، کوئی لاکھوں فرشتے نہیں اترے، 4 مقرب اترے تھے، بس 4 مقرب، جن میں حضرت اسرائیل شامل نہیں تھے، کیونکہ حضرت اسرائیل تو ویسے ہی ڈیوٹی پر تھے نا، تو وہ نہیں تھے، آپ اگر یہ کہیں کہ وہ اگر تھے تو پھر سبھی فارغ ہو جاتے، ذوالکفل تھے، ذوالکفل، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، حضرت ذوالکفل، یہ 4 فرشتے تھے، یہ چاروں آئے تھے۔ حضرت ذوالکفل کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنے صرف پر پھیلائے اور یوں سمیٹ لیں تو پوری کائنات کو اٹھا کے رکھ دیں، پڑھے فرشتوں کے عجیب و غریب، میں کبھی کسی نے فرشتوں پر مجھے کوئی قریباً 27-28 فرشتوں کے بارے میں پتا ہے، وہ ذرا میں بتاؤں گا کہ یہ کون ہے فرشتے، ابھی فرشتے بھی سن ہی رہے ہوں گے کہ کون ہے، ہمارا ذکر بھی ہو رہا ہے، ہمارا ذکر بھی کر رہا ہے کوئی، ہاں کوئی جبرائیل کا ذکر بھی کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے جبرائیل سے پیار کیا کرو، جبرائیل سے پیار کرو، ہاں قرآن کہتا ہے جبرائیل سے پیار، آج حضرت اسرافیل کا بھی ذکر ہو رہا ہے، حضرت میکائیل کا ذکر ہو رہا ہے، کہہ رہے ہوں گے میں تو روز اللہ کے حکم سے میں برساتا ہوں، کھانا دیتا ہوں، یہ لوگ میرا ذکر نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں، میکائیل آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اللہ کے حکم سے ہمیں رزق دیتے ہیں، تو مطلب یہ کہ یہ سارے فرشتے اترے، اور یہ مولا علی نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات باقاعدہ بیان کی ہے کہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا، اب ان کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں جو اب حضرت ابوبکر تو ایسے جان کے ساتھ لگے تھے رسول کی، ایسے جان کے ساتھ کہ ذرا سی بھی کوئی گردن پہنچاتا ابوبکر اس کو جان سے مار دیتے، ساتھ لگے ہوئے تھے، چمٹ گئے جیسے رسول سے، پوری مسجد کو پورے چھپر کو اپنے یوں کھڑے ہوئے تھے، ایسے کھڑے، جب تک رسول اللہ باہر نہیں آئے، جب تک میرا نبی باہر نہیں آیا ابوبکر یوں کھڑا ہوا تھا، اور جب باہر آئے تو پھر ساتھ میدان میں میں عبد الرحمن کو پیچھا کیا تھا، آپ نے جا کے میں عبد الرحمن کا پیچھا کیا تھا، اور عبد الرحمن بھاگ گئے،
بعد میں عبد الرحمن نے بابا نے بتایا آپ کو. تو مقصد یہ کہ یہ وہ صحابہ ہیں اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے محبت، جن کے لیے مٹ جانا مر جانا بھی بہت کم ہے آپ کا، بالخصوص شیخین کریمین. اور اس کے بعد پھر آپ جب مولا علی کا ذکر کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب تک علی نہ ہوگا کوئی بھی جنگ اس وقت تک کامیاب ہی نہیں ہو سکتی جب تک اس میں نعرہ حیدری نہ لگے. نعرہ حیدری یا علی، یہ نعرہ جب تک نہ لگے اس وقت تک، تو اس وقت بھی نعرے لگ رہے تھے یا علی ادھر آئیے، یا علی ادھر آئیے، یا علی ادھر آئیے. کوئی صحابی گر پڑتا یا علی تعال ہنا ادھر آئیے. ہم یا تکلیف میں سب پکار رہے تھے یا علی یا علی یا علی یا علی. میدان میں سب پکار رہے تھے یا علی یا علی یا علی یا علی، کیونکہ علی جہاں نظر آتے تھے یہ نعرے گونج رہے تھے. رسول اللہ دعا کر رہے تھے، یہاں نعرے گونج رہے تھے. جب تک رسول اللہ اترے ہیں اس وقت تک تقریباً آدھی جنگ نمٹ چکی تھی، تھوڑی سی باقی تھی. آپ مسکرا کے دیکھ رہے تھے میرے 313 صحابہ میں تم پہ قربان. ہائے ہائے ہائے، میرے 313 صحابہ میں تم پہ قربان. ہائے 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 کہ تم نے کیسے اسلام کی لاج رکھی ہے، کیسے تم نے اپنی باتوں کی لاج رکھی، کیسے مقداد تم نے اپنے جملوں کی لاج رکھی، کیسے سعد بن عبادہ تم نے اپنی تلوار کی لاج رکھی. اے انصاریوں، اے مہاجروں، تم پہ سلام ہو کہ تم نے مل کر آج کفر کا نام و نشان مٹا دیا. یہ فتح مکہ کی ابتدا تھی، یہ فتح مکہ کی ابتدا تھی. وقفہ لیتے ہیں، وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.